حضرات گرامی، قرآن مجید نے تمام انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کی کائنات کے اوپر غور و فکر کیا کریں، سوچ و بچار کریں، رات کے اوپر، دن کے اوپر، زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، پہاڑوں میں اور بادلوں میں، باقی اللہ ذوالجلال کی تمام مخلوق میں اچھی طرح غور و فکر کیا کریں۔ بلکہ عقل مندوں کی یہ نشانی بتلائی کہ عقل والے اصحاب بصیرت وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف غور و فکر ہی نہیں کرتے بلکہ زبان سے یہ بھی کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کہ وہ اللہ ذوالجلال جو کلمہ کن کے ساتھ ساری مخلوق کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، صرف کن کہہ کر زمین و آسمان کو، اپنی ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، لیکن اس رب ذوالجلال نے 7 دنوں میں زمین و آسمان کو اور اپنی دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر بنا دیا ہے۔ بھائیو، آپ کبھی غور کریں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی کائنات کی ترتیب ایک وقت کے اوپر اور ایک ڈھنگ سے رکھی ہے۔ بچہ راتوں رات پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک وقت مقرر ہے، مراحل ہیں جس سے بچے کو گزرنا پڑتا ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر بچہ راتوں رات جوان نہیں ہو جاتا، بلکہ کچھ وقت ہے، مراحل ہیں، ان سے بچے کو گزرنا پڑتا ہے، اور راتوں رات ہی جوان نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ رات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے سکون کے لیے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ دن کو اللہ ذوالجلال نے معاشہ کے لیے، معیشت کے لیے، کام کرنے کے لیے اور اللہ کا فضل ڈھونڈنے، تلاش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا بھی ایک وقت ہے۔ دن کی ابتدا ہے، انتہا ہے، رات کی ابتدا ہے، رات کی انتہا ہے۔ اس کائنات کے اوپر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی اپنے کام کاج کے اندر ایک ترتیب مقرر کرنی چاہیے، ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے سارا دن کیا کرنا ہے، کتنے سبق پڑھنے ہیں، کس وقت ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملازم ہے تو اس کو اپنی ڈیوٹی کا علم ہوتا ہے کہ میری حاضری فلاں وقت ہے اور چھٹی فلاں وقت ہے، فلاں میرا کام ہے۔ تاجر ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے کہ فلاں وقت میں نے اپنے دفتر اور دکان پہ جانا ہے اور فلاں وقت میں نے وہاں سے آنا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عام تاجر ہے، ملازم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ان سب کا ایک نظام ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نظام کے اوپر چلیں تو ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ وہ طالب علم جو سارا سال اپنے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرتا ہے، اسباق کی پابندی کرتا ہے اور آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتا، امتحان کے دنوں میں بھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ اگر وقت مقررہ پہ محنت کرتا رہتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو کامیابی بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو پریشانی بھی نہیں ہوتی۔
لیکن اگر وہ آج کا کام کل پہ چھوڑتا رہے اور کل کا پرسوں پہ چھوڑتا رہے تو پھر اس کی کامیابی کی امید نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال کا یہ نظام ہمیں بتلا رہا ہے کہ دن کا کام رات پہ نہ چھوڑو اور رات کا کام دن پہ نہ چھوڑو۔ بھائیو، آج کے خطبے میں ہم اس چیز پہ غور کریں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک تو ہے ایک تاجر، ایک طالب علم، ایک ملازم، ڈاکٹر، پروفیسر، یہ اپنے اپنے حساب سے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیتے ہیں اور اپنے اپنی ڈیوٹیوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم اس چیز پہ غور کریں کہ ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کے لحاظ سے نظام الاوقات کیا ہے، اس کو رات کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو دن کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ٹائم ٹیبل کیا ہیں، دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس کی کیا ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، پھر غروب شمس سے لے کر رات کے ختم ہونے تک اس کی کیا ذمہ داری اور کیا ڈیوٹی ہے۔ کیا اسلام اور شریعت نے ہمارے اوپر کچھ نظام مرتب کر کے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یا صرف جانوروں کی طرح، کافروں کی طرح، عام لوگوں کی طرح ہمارا کام کھانا اور پینا ہے اور سو جانا ہے اور دولت کو کمانا ہے؟ بھائیو، ہم شروع کرتے ہیں کہ مسلمان جب اٹھے، جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کس وقت بیدار ہونا چاہیے، نیند سے کس وقت اس کو اٹھنا ہے۔ یہ نظام الاوقات نہ تو میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں اور نہ ہی یہ کسی محقق اور مجتہد کے نظام الاوقات ہیں، بلکہ یہ وہ نظام الاوقات ہیں جو پیدا کرنے والے نے، رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں پر اس نظام الاوقات کو نافذ کیا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلا کام خود اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو اس کا پابند بنائیں، اور اپنے گھر میں اس نظام الاوقات کو جو اللہ کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کے نام ہے، فرض ہے، واجب ہے، آپ ان کو اپنے گھروں میں نافذ کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، اپنے گھر میں اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے، ایک مسلمان کا گھر ہے۔ بھائیو، ہر مسلمان پر جو اسلام کا دعوے دار ہے اس پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں کہ چلو بعض لوگ کر لیں گے، بعض کی جان چھوٹ جائے۔ فرض عین ہے ہر بالغ مسلمان مرد اور خاتون کے اوپر کہ وہ فجر کی اذان کے وقت اٹھ جائے۔ جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت اٹھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اٹھیں تو بہت بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر فجر کی اذان سے آپ پہلے اٹھ کر 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں اور ان 2 رکعتوں میں آپ 10 آیتیں پڑھ لیں قرآن مجید کی، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور 10 آیتیں پڑھ لیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص لم یکتب من الغافلین، یہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر 50 آیتیں پڑھ لیں تو پھر یہ شخص کتب من القانتین، اس کا نام اس رجسٹر اور دفتر میں لکھا جائے گا جس میں قانتین، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اور اگر 100 آیتیں پڑھ لیں
فجر کی نماز سے اذان سے پہلے اٹھ کر جس کو تہجد کہتے ہیں 100 آیتیں پڑھ لیں کتب من المقنطرین، تو اس خوش قسمت کا نام اس رجسٹر میں لکھا جائے گا جس کے اندر خزانہ جمع کرنے والوں کے نام ہیں، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی بخشش کا اور اللہ کے فضل کے خزانے جمع کرنے والوں کے ناموں کے اندر اس کا بھی نام آ جائے گا۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ویسے آدمی کو مثالی آدمی بننے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ، آپ آدمی تو نیک ہیں، آپ آدمی تو نیک ہیں، اگر آپ رات کو تہجد نہ چھوڑیں، یہ تہجد کوئی فرض نہیں، لیکن نیکی کا، صالح ہونے کا جو اعلیٰ معیار ہے بھائیو، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں، اگرچہ کچھ وقت کے لیے اٹھیں۔ بہرحال یہ تو انسان کی ثوابدید کے اوپر ہے، اللہ ذوالجلال سب کو توفیق عطا فرما دے کہ یہ مرتبہ بھی حاصل کر لیں۔ لیکن چلو اگر کسی کے اندر غفلت ہے، سستی ہے، تو کم از کم فجر کی اذان کے وقت اٹھنا تو ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ اگر کوئی رات کو لیٹ سو رہا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ شاید مجھے جاگنا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ اس کو چاہیے کہ اپنے باپ سے کہے، اپنی بیوی سے کہہ دے، اپنی والدہ سے کہہ دے، اپنے والد سے کہہ دے، کسی بڑے بچے سے کہہ دے، کسی اپنے دوست کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ مجھے فجر کی اذان کے وقت اٹھا دینا، ڈیوٹی لگا دے۔ کسی دوست کو کہہ دے کہ آج میں لیٹ سو رہا ہوں، آج میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آپ اذان کے وقت مجھے گھنٹی دے دیں تاکہ میری نماز نہ جاتی رہے۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ آپ جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، تھکے ہوئے ہیں، خطرہ ہے کہ سو جائیں گے تو آنکھ نہیں کھلے گی، تو صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کون ہے جو ہمیں نماز کے وقت جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو نماز کے وقت جگاؤں گا۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈیوٹی لگا دیں، ضرور اٹھیں، اور اٹھ کر سب سے پہلے کیا کہیں جب آپ اٹھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ مسلمانوں کو سکھایا کہ آنکھ کھلے تو آپ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور بھی آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، کم از کم یہ دعا تو آپ سارے بھائی یاد کریں، پھر وضو کریں اور پھر آپ نماز پڑھیں تو 3 گریں جو شیطان جادو کی شکل میں انسان کی گدی کے اوپر باندھ دیتا ہے، وہ تینوں کے تینیں کھل جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ 3 گریں دیتا ہے، 3 گروں کے ساتھ جادو کر دیتا ہے۔ ایک گرہ کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ علیک لیل طویل نم، کہ سوئے رہو ابھی تو رات بڑی لمبی ہے، پھر سوئے رہو ابھی تو رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو ابھی تو رات بڑی لمبی ہے۔ اگر یہ آدمی صبح اٹھے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل گئی، وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی، تو یہ شخص کیا ہوتا ہے؟ اصبح نشیطا طیب النفس، کہ یہ شخص پاک صاف بن گیا، اس کی روح پاک ہو گئی، ہوشیار بن گیا، شیطان کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔
اب یہ سارا دن نیکیوں میں، اچھائیوں میں، بھلائیوں میں آگے آگے چلنے والا یہ شخص ہوگا۔ اور جو شخص نہیں اٹھا، سورج نکلا تو شیطان نے رات کو پہلے تو اس کی گدی پہ جادو کیا ہوا تھا نا، ساتھ اس نے کیا کر دیا؟ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب بھی کر دیا۔ اب یہ پورے کا پورا شیطان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کی پیشانی، اس کا جو کنٹرول ہے پورے کا پورا وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا۔ بال الشیطان فی اذنیہ، جو اٹھا سورج نکلا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، تو شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، تو اب یہ شخص کیا بن گیا ہے؟ خبیث النفس، یہ خبیث النفس ہے، اور کسلان ہے، نیک کاموں میں سست، نیک کاموں میں سست، نیکی کرنے کی اس کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ اس جادو کا اور شیطان کے اس غلبے کا اثر اس کے اوپر آگے والے سارے دن اور رات کو رہے گا کہ نیکی کا شوق اور محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی۔ اس لیے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ صبح اذان کے وقت اٹھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر فجر کی یہ وضو کرنا ہے، اور پھر نماز پڑھنی ہے۔ بھائیوں، نماز کے بعد میں ایک ضروری تلقین آپ حضرات کو کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپنا حرز جان بنا لیں اور اپنی زندگی کے شب و روز کا عمل بنا لیں۔ وہ کیا ہے کہ صبح اور شام کی دعاؤں کو نہ چھوڑا کریں۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں۔ یہ جو دن چڑھ رہا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک دن کا ہماری زندگی میں اضافہ ہو گیا، رات آ گئی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات کا ہماری زندگی میں اضافہ ہو گیا، ورنہ کس کو پتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک دن کی مہلت اور مل جائے گی، ایک رات کی اور مہلت مل جائے گی؟ کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ دن اور رات کا وقت اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بھائیوں، نعمت اس وقت بنتی ہے جب یہ دن نیکی میں گزرے، جب یہ رات اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اگر یہی دن اللہ کی نافرمانی میں گزرے گا تو انسان کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ صحیح بات ہے نا؟ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا جائے، اس کے شب و روز اس کو ملتے جائیں اور وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا جائے، تو اس کا بوجھ بڑھے گا یا ہلکا ہوگا؟ اس کا بوجھ بڑھتا جائے۔ ہر آنے والا دن اس کے اوپر بوجھ کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتلائیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی نیک ہو۔ اللہ اکبر! جس شخص کی عمر لمبی ہو، اور لمبی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اچھا ہو، وہ اس عمر کے اندر نیکیوں میں بھی اضافہ کر رہا ہو۔ بھائیوں، صبح اور شام کی دعائیں اس لیے بہت ضروری ہیں کہ ان دعاؤں میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ دن چڑھا دیا، اور دوسرا ان دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ اے میرے اللہ، اس دن کے اندر ہمیں نیکی کی توفیق دینا، شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرمانا، اور دشمنوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد اور یہ مغرب کے وقت
جو فجر کی دعائیں ہیں، یہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، ان کو آپ نہ چھوڑا کریں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں بھی ہیں تو آپ کتابیں اپنی جیب میں رکھا کریں۔ حصن المسلم ہے، اس میں صحیح احادیث کا دعاؤں کا انتخاب ہے، وہ آپ ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ فجر کے وقت، یہ صبح کے وقت بھی مسنون اذکار پڑھیں اور شام کے وقت بھی مسنون اذکار پڑھیں، تاکہ اللہ کی حفاظت بھی ہو جائے اور اللہ ذوالجلال سے ہم توفیق بھی مانگیں کہ اس رات اور دن میں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دعائیں پڑھیں۔ جب سورج نکل آئے تو بھائیوں، دھوپ کے تیز ہونے تک، یعنی 10 سے پہلے تقریباً آپ کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیا کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ اگر طالب علم اسکول اور کالج میں جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ وضو کر لیں۔ ایک تو باوضو ہو جائیں گے، وضو ہی کر لیں، وردی پہنیں، 2 رکعتیں آپ نماز ادا کر لیں۔ کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، وہ اپنی یہ روٹین بنا لے کہ صبح 7-8 بجے نکلتے ہوئے وضو کر لے اور 2 رکعتیں نماز ادا کر لے۔ یہ 2 رکعتیں اگرچہ فرض تو نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، ہر شخص کے اللہ ذوالجلال نے 360 جوڑ بنائے ہیں، 360 جوڑ بنائے ہیں۔ ہر جوڑ کی طرف سے ہر دن تمہارے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہر جوڑ کی طرف سے ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، ہر دن آنکھوں کی طرف سے صدقہ کریں، کان کی طرف سے، انگلیوں کے ایک ایک جوڑ ہیں۔ بھائیو، یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ ذوالجلال کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا ہر دن شکر ادا کرتے ہوئے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کریں تو 360 صدقے ہو گئے نا۔ 360 صدقے کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی آسانی فرما دی کہ صدقہ اس صورت میں کر لیا کریں، سبحان اللہ یہ کہہ دیا تو ایک صدقہ، اللہ اکبر یہ کہہ دیا ایک اور صدقہ بن گیا، لا الہ الا اللہ ایک اور صدقہ بن گیا، کسی کو اچھی بات بتلا دی یہ بھی صدقہ بن گیا، کسی کو راستہ بتا دیا یہ بھی صدقہ بن گیا، کسی کو برے کام سے روک دیا یہ بھی صدقہ بن گیا۔ 360 اس طریقے سے نیکیاں کر لیں تو پھر بھی 360 جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا جی یہ بھی تو کافی مشکل ہی لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ایک آسان نسخہ بھی ہے کہ ہر دن 360 جوڑ کا صدقہ کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیں، 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھتے ہوئے پورا جسم مشغول ہوتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تشہد میں۔ 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں تو 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بھائیو، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا، اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اگر سورج نکلنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لینا تو پھر اللہ ذوالجلال آپ کے سارے کاموں کے ضامن بن جائیں گے۔ 4 رکعتیں پڑھ۔ حدیث قدسی میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکالی 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، اے ابن آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لے،
باقی دن کے آخر تک میں تجھے کافی اور شافی ہو جاؤں گا، میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس لیے بھائیو، یہ سورج نکلنے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے، بچوں کو عادت ڈالیں بچپن سے ہی کہ وہ دن کے شروع میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، تاکہ ان کے 360 جوڑ کا صدقہ بھی ہو جائے اور اللہ ذوالجلال اس کے کاموں کا ضامن اور کافی اور شافی بھی بن جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن کے کسی نہ کسی حصے میں قرآن مجید بھی ضرور پڑھ لیا کرے، قرآن مجید بھی ضرور پڑھ لیا کرے، اس کی تلاوت بھی ضرور کر لے۔ اور بھائیو، یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو آپ ابتدا سے شروع کریں اور سارا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات میں اس لیے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ حضرات قرآن کی تلاوت کی روٹین تو بناتے ہیں، لیکن وہ روٹین عجیب سی ہوتی ہے۔ کیا کہ صبح دکان پہ گئے یا گھر میں سورت یاسین کھول کر بیٹھ گئے، سارا یہ سورت یاسین کی تلاوت، ہر روز سورت یاسین کی تلاوت۔ اور یہ کیوں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ لوگوں سے سنا ہے، کتابوں میں من گھڑت روایات پڑھی ہیں کہ جو آدمی سورت یاسین پڑھ لیتا ہے، دکان بھی خوب چلتی ہے، گھر بھی خوب چلتا ہے، فیکٹری بھی خوب چلتی ہے، اور سارے کام بڑے سیدھے سیدھے چلتے ہیں، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ان توہمات کی بنا پر یا ان موضوع اور من گھڑت روایات کی بنا پر ہمارے مسلمانوں نے یہ 5 صورتیں بھی بنا لی ہیں۔ بھئی جو اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا وہ تو شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، بعد میں سورۃ البقرہ آ جاتی ہے، پھر سورۃ آل عمران آ جاتی ہے، سورۃ نساء آ جاتی ہے، سورۃ مائدہ، اور آخر میں سورۃ الناس آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے نا وہ قرآن جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اور جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ یہ وہ قرآن تھا جس کی تلاوت ہوتی رہی۔ لیکن اب ہمارے پاس آ گیا ہے 5 سورتہ قرآن۔ یہ قرآن مجید کی باقی برکت سے محروم کرنے کے لیے 5 صورتیں نکال لیں، سورت یاسین نکال لی، شروع میں کچھ فضائل لکھ دیے، مسلمانوں کو اسی پہ لگا دیے۔ آگے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس کا مدعا، اس کے مطالب، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ میرے بھائیو، آپ اپنی یہ روٹین بنائیں کہ سارا قرآن مجید پڑھیں، ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اور قرآن مجید کو 1 مہینے میں ختم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ بلکہ میں تو آپ حضرات کے کھانے کے ٹائم ٹیبل میں بھی ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی رات اور دن میں آدمی کھاتا بھی ہے نا، صبح ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کو کھانا بھی کھاتا ہے، پھر رات کو بھی کھانا کھاتا ہے، سارا دن ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کھانے پینے کے آداب میں چیز آتی ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا ہے، 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ ایک کو عربی میں غدا کہتے ہیں اور دوسرے کو عشاء کہتے ہیں۔ باقی سارا دن ہی کھاتے پیتے رہنا، اللہ ذوالجلال نے کھانے پینے کا حکم بھی دیا اور ساتھ کہہ دیا وَلَا تُسْرِفُوا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ بھائیو، آدمی کو ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ضرور 2 ٹائم ہی کھائیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو جب بھی بھوک لگی ہے کھائیں۔ لیکن وہ شخص بڑی آسانی میں رہتا ہے اور اگر سنت کی نیت کر لے تو اس کو ثواب اور اجر بھی ملے گا کہ اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل صرف 2 وقت رکھ لے۔
رمضان المبارک یہ ایک مثالی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ ایک 12 مہینوں میں سے ایک مثالی مہینہ ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی عبودیت کا، اور اس مہینے کے اندر جو اللہ ذوالجلال نے ٹائم ٹیبل دیا ہے مسلمانوں کو کھانے اور پینے کا، وہ 2 ٹائم ہے۔ 2 ٹائم کھائیں، اور پھر آپ یہ روٹین بنا لیں کہ سارے آپ اکٹھے مل کر کھائیں۔ فارغ ہے تو کم از کم پچھلے ٹائم کا کھانا آپ سارے گھر والے اکٹھے مل کر کھائیں۔ اس میں ایک تو برکت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے بڑا کچھ کھاتے پکاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی الطعام یبارک لکم، تم کھانے پہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، علیحدہ علیحدہ کھانا نہ کھایا کرو، اکٹھے مل کر کھانا کھاؤ، اللہ کی طرف سے کھانے میں برکت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی بعد میں ہم پھر اکٹھا مل کر کھانے لگے تو تھوڑا کھانا بھی ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اللہ ذوالجلال اس کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ بھائیو، ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی حاضری بھی لگ جاتی ہے۔ بچوں کی حاضری بھی لگ جاتی ہے۔ جس اولاد کے لیے آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، کیا اس کا فرض نہیں بنتا ہے کہ بچوں کو دیکھے کہ ان کی شام کہاں ہوتی ہے، صبح کہاں ہوتی ہے، دوپہر کہاں ہوتی؟ اگر پوچھے کہ بچہ کہاں گیا، جی پتہ نہیں، ادھر ہی تھا کہیں، کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور اگر کوئی واردات کر رہا ہے تو پھر صفائیاں دینے اور قسمیں اٹھانے کے لیے تو ہم ماشاءاللہ کافی ہوشیار بن جاتے ہیں۔ ایک تو بچوں کی حاضری لگ جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کھانے کے دوران بچوں کی تربیت کرتے رہیں۔ اگر کوئی سالن کو گرا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو آپ بتلائیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ لو، پہلے بسم اللہ کہہ لو۔ کھانا شروع کر دیا، آپ اتنا سالن ڈال لیں جتنا کھانا ہے، ضائع نہ کرنا۔ بچوں کو ٹوکتے رہیں کہ کسی کے آگے سے لقمہ نہیں اٹھانا، اپنے آگے سے چیز اٹھانی ہے، اپنے آگے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، نفرت نہیں تھی، ساتھ بٹھاتے اور ساتھ ساتھ تلقین کرتے رہتے، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور جو آپ کے قریب ہے، سامنے ہے، وہ کھاؤ۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور آ کر کھانے میں ہاتھ داخل کرنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا پہلے کہہ بسم اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے تو اس کا ہاتھ ایسے ہی پکڑا ہے، اس کو روک لیا آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کو نہ دھکیل رہا تھا، شیطان اس کو پیچھے سے دھکیل رہا تھا کہ بغیر بسم اللہ کے یہ کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور سارے کھانے کو بے برکت بنا دے، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پہلے اس سے بسم اللہ کہلوائی اور پھر اس کو کھانا کھانے دیا۔ تو ایک تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی، اور بھائیوں اگر کوئی خوش قسمت باپ یا والدہ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر چاہیے یہ کہ ایک وقت آپ کھانے کا ہی رکھ لیں، اگر اور کوئی ٹائم نہیں ملتا تو قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہر روز سنا دیا کریں۔ ہم نے ایک ایسے خوش قسمت گھر کو دیکھا کہ جنہوں نے کھانے کی ٹیبل کے اوپر ہر روز کی 1-2 آیتیں ترجمہ سنا کر پورے قرآن مجید کو ختم کر لے۔ کتنی خوش قسمتی ہے! ایسے گھر کی جو فضا اور ماحول ہوگا کتنا اچھا ہوگا کہ بچیوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے، بیوی کی بھی تربیت ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور خود
اس گھر کے سربراہ کی اپنی تربیت ہو رہی ہے، جو دوسروں کو نیکی بتلاتا ہے بھائیو، اللہ ذوالجلال اس کو بھی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل بنائیں اور ان میں ایک وقت ضرور رکھیں کہ اکٹھے مل کر کھائیں، تاکہ سنت کی جو برکتیں ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو برکتیں ہیں، ان سے ہم اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ بھائیو، پھر سورج کے ڈھلنے تک آپ جو چاہیں کریں، جو اللہ ذوالجلال نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، کریں کام۔ جب سورج ڈھل جائے، ظہر کی اذانیں ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے ٹائم ٹیبل میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی اذان ہو جائے تو آپ نے پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسلمان کا نظام الاوقات میں سے ہے، مسلمان کے نظام الاوقات میں سے ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد وہی اذکار اور دعائیں آپ حضرات نے پڑھنی ہیں، بچوں کی تربیت کرنی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائیں، اور حصن المسلم کے اندر وہ ساری کی ساری دعائیں تقریباً موجود ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 6 رکعتیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں مغرب کے بعد نوافل کی شکل میں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں میں اس غلط فہمی کو دور کرتے چلا جاؤں کہ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین یہ ایک اللہ ذوالجلال کے بندوں کی بڑی اچھی اور محبوب عمل ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں، جو صلاۃ الاوابین ہے۔ اور یہ صلاۃ الاوابین، اس کا ترجمہ ہے کہ بہت گریہ زاری کرنے والوں کی نماز۔ اواب کا معنی ہے اواب، اور اوابین اس کی جمع ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے، بڑی گریہ زاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کا وقت 10:30 11 بجے ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس نماز کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ 10 11 بجے 10:30 11 بجے تقریباً اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں اور صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس میں آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں، ریت گرم ہو جائے، دھوپ تیز ہو جائے، اور اونٹوں کے بچوں کے پاؤں چونکہ نرم ہوتے ہیں، ابھی ان کے کھور نہیں بنتے، اس لیے وہ گرم ریت پہ چلیں تو ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب کچھ دھوپ زمین پہ پڑ جاتی ہے، ریت گرم ہو جاتی ہے، اور تقریباً یہ ٹائم 10:30 یہ 11 بجے ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ الاوابین کی نماز کا وقت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین ہی صلاۃ الضحیٰ، کہ صلاۃ ضحیٰ یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ بہرحال مغرب کی نماز کے بعد آپ مسنون اذکار ضرور پڑھیں، اور جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں، اور بھی جو آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ جو 6 رکعتیں مشہور ہو گئی ہیں، ان کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بھائیو، عشاء کی نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے نظام الاوقات میں سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اگر کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے
تو قرآن بار بار کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو ہم نے اس لیے بنایا کہ اس میں تم سکون حاصل کر لو، اور دن کو اس لیے یہ بنایا، روشن کیا کہ تم بیدار رہو اور کام کرو، محنت کرو۔ دن کو محنت اور رات کو سکون۔ افسوس ہے کہ ہمارے لوگ رات کا اکثر حصہ بیدار ہو کر جب گزارتے ہیں نا، رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یا صبح اٹھنا، پھر تہجد کے وقت اٹھنا، ان برکتوں سے یہ قوم اس وجہ سے محروم ہو گئی کہ رات کو جلدی سویا نہیں جاتا۔ بھائیو، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس وی سی آر کے ذریعے، اور یہ فحاشی اور عریانی کے آلات اور ذرائع کے ذریعے ہمارے گھروں کا سکون برباد ہوا، اور ہمارے گھروں کا نظام الاوقات وہ بنا جو انگریز کا، ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا نظام الاوقات ہوتا ہے۔ 7 بجے سے پہلے بچے اٹھ ہی نہیں سکتے، 6-7 بجے سے پہلے گھر کا سربراہ نہیں اٹھتا ہے، اور والدہ نہیں اٹھتی ہے، پھر پورے گھر کا نظام کیسے بدلے گا؟ اس لیے اپنے گھروں سے آپ یہ ٹی وی نکال لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کا ٹائم ٹیبل بدلیں، یہ فلمیں دیکھنا چھوڑیں، وی سی آر کی لعنت سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بچا لیں اس عریانی اور فحاشی سے۔ بچپن سے لے کر ان کی آپ تربیت کریں اسلامی نقطہ نظر پر اور اسلامی نظام الاوقات پر، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توفیق ہو، ماں اور باپ دونوں کا اتفاق، دعائیں، نیکی اور نیت خالص ہو، تو بھائیو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ کئی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، اب اولاد ہی نہیں مانتی، ہماری تو اولاد ہی نہیں مانتی۔ ایک ہمارے ساتھی، ان کو اللہ ذوالجلال نے ان کا یہ ذہن بنایا کہ گھر سے اس لعنت کو نکالیں۔ اپنی بچوں کو اکٹھا کیا، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو میرے ساتھ کوئی تعلق، محبت، کوئی پیار ہے؟ بچے اور بچیاں کہنے لگے بھئی چلو طریقے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اللہ ذوالجلال توفیق سب کو دے دے۔ بچے اور بچیاں کہنے لگیں کہ ابو ہمیں تو دنیا میں آپ سے اور زیادہ یہ کوئی چیز محبوب نہیں، آپ سے ہمارا بڑا پیار ہے، تعلق ہے، آپ ہمارے ابو ہیں۔ ابو نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا ابو جہنم کی آگ میں جائے اور تمہارے ابو کو جوتے پڑیں، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئے؟ بیٹے اور بیٹیاں کہنے لگیں کہ نہیں، ہم یہ تو نہیں برداشت کرتے، یہ تو ہم نہیں برداشت کرتے، ہم تو آپ کی کسی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں نا، تو پھر یہ جو ٹی وی ہے نا، یہ گھر سے نکال۔ ساری اولاد نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ آخری دن ہے آج کے ہمارے گھر، یہ ٹی وی ہے، آج کے بعد ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ عقل دے دیتا ہے نا، جب انسان کے دل میں جذبہ ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کو طریقے سمجھا دیتا ہے، لیکن جب اپنے دل میں چور ہو، جو گھر کا سربراہ ہے وہ خود ہی نہیں چاہتا، نہ اس کا اپنا چسکا پورا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، تو ہیلے بہانے شیطان پھر بڑے سکھا دیتے۔ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ اس کا تو یہی ہے نا کہ ہیلے بہانے اس نے سکھانے ہیں۔ بھائیو، آپ نیت کر لیں اپنے گھر کے نظام الاوقات کو بدلنے کی، ایک مسلمان کا نظام الاوقات بنائیں، رات کو جلدی سونے کی آپ کوشش کریں،
اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو رات کو جلدی سو جائے، آپ اس کو 2 بجے اٹھا دیں، آپ اس کو 3 بجے اٹھا دیں۔ یہ کیسی لعنت ہے کہ طالب علم کہتا ہے جی میں تو 1 بجے تک پڑھوں گا۔ وہ بھائی آپ 10 بجے سو جائیں، آپ 1 بجے اٹھ جائیں، آپ 3 بجے اٹھ جائیں۔ اگر رات کو 1 بجے تک پڑھ کر آپ نے 7 بجے تک سونا ہے تو رات کے 10 بجے تک سو کر، یہ 10 بجے سے 2 بجے تک سو کر آپ 2 بجے سے صبح 7 بجے تک پڑھ لیں تاکہ نماز بھی ضائع نہ ہو۔ اور اس وقت میں جو پڑھا ہوگا اللہ سے دعا کریں، اس طالب علم کی زیادہ کامیابی ہوگی اس نحوست سے کہ وہ 1 اور 2 بجے سوئے، فجر کی نماز بھی گئی اور شیطان اس کے کانوں میں پیشاب بھی کر دے اور سارا دن وہ خبیث النفس کسلان بن کر رہے۔ اب پتہ نہیں جا کر پیپر بھی دے گا تو اس میں کوئی اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کا فضل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ 2 بجے اٹھ جائے اور اپنے مضمون کی تیاری شروع کر دے، فجر کی نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ ذوالجلال اس کے لیے آسانی فرما دے۔ بھائیو اپنا ٹائم ٹیبل بدلو، رات کو جلدی سونے کی کوشش کرو۔ اور کیسے سونا ہے، یہ آخری کام ہوتا ہے نا رات کو، کہ سونا کیسے ہے۔ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھیں اور آخری 3 سورتیں بھی پڑھیں، آخری 3 سورتیں چارپائی پہ بیٹھ کر، بیڈ پہ بیٹھ کر سورتیں پڑھیں، ہاتھوں میں پھونک ماریں، دونوں ہاتھوں میں سورتیں پڑھیں، اور پھر چہرے سے لے کر سر سے چہرہ اور آگے والے جسم کے سارے حصے پہ ہاتھ پھیریں، پھر پیچھے والے حصے پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچے ہاتھوں کو پھیریں۔ اس طریقے سے 3 دفعہ آپ یہ دم کریں آخری 3 سورتیں پڑھ کر، اور یہ الفاظ پڑھ کر آپ دائیں کروٹ پہ دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پہ آپ لیٹ جائیں اور کیا پڑھیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سو رہا ہوں، مر رہا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ صبح اٹھوں گا تیرے فضل و کرم سے۔ یہ آخری عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی توفیق دے، سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔